دیوار زندہ باد قائد انقلاب مولانا حق دیوار زندہ باد مفتی محمود زندہ باد مفتی محمود زندہ باد یہ پڑھ لینا الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال الله في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدع والفتن وسبت أصحابه فليظهر العالم علمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم صدر محترم جمعیت طلباء اسلام کے عزیز نوجوانوں، آج کی آپ کی اس تقریب کا عنوان جمعیت طلباء اسلام کا تربیتی کنونشن رکھا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں دیگر حضرات اپنے اپنے نقطہ نظر کو بیان کر چکے ہیں۔ تربیتی کنونشن اس غرض کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں کہ جماعت کو ان خامیوں سے، ان کمزوریوں سے آگاہ کیا جائے جو اس میں پائی جاتی ہیں۔ یا یوں کہہ لیجئے
کہ تربیتی کنونشن کا مقصد جماعت کے نظم و ضبط کو بہتر سے بہتر بنانا ہوا کرتا ہے، اور جہاں ایسے کنونشنوں کا مقصد جماعتی نظم و ضبط کو بہتر بنانا ہوتا ہے، وہاں اس کے اولین مقاصد میں جماعت کا نظریہ، اس کا پروگرام، اس کا نقطۂ نظر، اس کا موقف بھی ہوا کرتا ہے۔ جماعت محض بھیڑ کا نام نہیں ہوتا، جماعت ایک نظریے کا نام ہوتا ہے، ایک پروگرام کا نام ہوتا ہے۔ جو جماعت کسی نظریہ کے بغیر کام کرے، کسی پروگرام کے بغیر کام کرے، وہ جماعت شمار نہیں ہوتی، وہ چند مفاد پرست لوگوں کا ایک ریوڑ تصور کیا جاتا ہے۔ جیسے اس کی تازہ مثال موجودہ مسلم لیگ سمجھ لیجیے۔ اس میں آج وہ لوگ بھی مسلم لیگ میں شامل ہیں کہ جن کا دل صبح و شام اس مسلم لیگ پہ لعنت بھیجتا ہے، جس نے سن 53 میں تحفظ ختم نبوت کے جیالے نوجوانوں پر گولیاں برسائی تھی۔ وہ لوگ آج مسلم لیگ میں شامل ہیں جو دل سے مسلم لیگ کے اس کردار پر، اس فعل پر، اس کام پر لعنت بھیجتے ہیں، نجی مجالس میں اسے گالیاں دیتے ہیں، پس پشت اس پہ تبرہ پر بھیجتے ہیں، لیکن بظاہر انہوں نے بورڈ مسلم لیگ کے لگائے ہوئے ہیں، جھنڈے مسلم لیگ کے لگائے ہوئے ہیں، دل سے ان کے ساتھ نہیں۔ آج کی اس مسلم لیگ میں بعض وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کل پیپلز پارٹی میں تھے، آج مسلم لیگ میں ہے، کل اگر اس کے علاوہ کوئی اور پارٹی اقتدار پہ آ گئی تو وہ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ گویا ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے، ان کا مقصد محض مفاد ہے، ذاتی اغراض ہیں، انہیں اس سے کوئی پیار نہیں کہ جماعت کا منشور کیا ہے، جماعت کا پروگرام کیا ہے، جماعت چاہتی کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ اس سے کوئی غرض نہیں رکھتے، ان کے اپنے ذاتی مفادات ہوا کرتے، وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ بعض بنیادی طور پر سوشلسٹ نظریات رکھتے ہیں، انہیں اسلام سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے، لیکن آج وہ شامل اس میں۔ مقصد یہ ہے کہ مختلف ذہنوں کے افراد، مختلف الخیالات لوگ اس جماعت میں آ گئے۔ اب بظاہر تو وہ جماعت شمار ہوتی ہے، لیکن حقیقتاً وہ جماعت نہیں، وہ مفاد پرستوں کا ایک ریوڑ ہے۔ میں نے یہ مثال اس لیے دی کہ یہ چونکہ تازہ ترین مثال تھی، آسانی کے ساتھ ذہن میں آ سکتی تھی، اس لیے میں نے اس کا تذکرہ کر دیا۔ جماعت اسے شمار کیا جاتا ہے جس کا ایک نظریہ ہو، جس کا ایک موقف ہو، جس کا ایک پروگرام ہو، اور وہ اپنے اس پروگرام سے کبھی نہ ہٹے۔ جماعتوں پر سیاسی اعتبار سے نشیب و فراز آتے ہیں، مصائب اور مشکلات بھی آتی ہیں۔ کوئی بھی جماعت جو نظریہ رکھتی ہو، ایک موقف رکھتی ہو، وہ ان مشکلات سے، ان مصائب سے گھبرایا نہیں کرتی۔
بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جماعت حالات کے تقاضے کے پیش نظر بالکل انڈر گراؤنڈ چلی جاتی ہے، لیکن اگر اس کی بنیاد کسی نظریے پر ہے تو وہ ختم نہیں ہوتی، اس کا وہ نظریہ بدستور قائم رہے گا، اور جب اسے موقع ملے گا وہ اپنے اس نظریے اس موقف کے مطابق کام کرے گا۔ جمعیت علماء اسلام جس کے تابع آپ جمعیت طلباء میں کام کر رہے ہیں وہ ایک نظریہ رکھتی ہے، ایک مستقل عنوان اور پروگرام رکھتی ہے، اور وہ اس سے بالا تر ہو کے کام کرتی ہے کہ حالات کس رخ جا رہے ہیں کس رخ نہیں جا رہے، ہمیں کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا وہ اس پہ نگاہ نہیں رکھتی، اس کا ایک اصول ہے، ایک نظریہ ہے، ایک موقف ہے، اور اس نے اس موقف کے لیے اس نظریے کے لیے محنت کرنا ہے۔ کامیابی ناکامی اللہ کے قبضے میں ہے، ہمارا ایک فرض ہے ہم نے اس کو بجا لانا ہے کہ ہم اپنے اس نظریے کے مطابق محنت کریں گے، اور جماعت نام ہی اسی کا ہوتا ہے کہ جس کا کوئی نظریہ ہو، کوئی موقف ہو۔ اگر نظریہ نہیں ہے تو وہ جماعت نہیں ہے، وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ مفاد پرستوں کا ایک ریوڑ کہہ لیجیے، اسے جماعت کبھی نہیں کہا جا سکتا۔ آج کے آپ کے اس تربیتی کنونشن میں مجھے حاضری کا حکم دیا گیا، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ کے ساتھ زیادہ تفصیل سے کوئی گفتگو کروں، مختصر عرض کروں گا اور اس چیز کو سامنے رکھ کے عرض کروں گا کہ جہاں آپ نے اور بہت سارے مسائل کو سامنے رکھ کر اپنی جماعت کو منظم کرنا ہے، اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے، عمل کو درست کرنا ہے، ماحول میں معاشرے میں کام کرنے کے لیے آپ نے مختلف لائنوں پہ غور کرنا ہے، وہاں آپ نے اس بات پہ بھی غور کرنا ہے کہ جب تک عقیدہ صحیح نہ ہو کسی بھی پارٹی یا جماعت کا، جو مسلمانوں کی جماعت کہلاتی ہے، اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اس کی تمام تر محنت تمام تر کوشش جو وہ اس دنیا میں کرے گا وہ رائے گاں جائے گی۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم نے کام کرنا ہے، مسلمان کی حیثیت سے کوشش کرنا ہے، اور مسلمان ہی کی حیثیت سے اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو ہم نے اس کو برداشت کرنا ہے، اور یہ خیال رکھنا ہے، یہ یقین رکھنا ہے کہ ہمارے ساتھ جو آج ظلم یا زیادتی ہو رہی ہے ہمیں اس کا اجر، ہمیں اس کا صلہ آخرت میں ملے گا، اور آخرت کے صلے کی بنیاد عقیدے اور ایمان پر ہے۔ اگر ایمان نہ ہو، عقیدہ نہ ہو تو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا، چاہے آپ جتنی مار کھائیں، جتنی کوشش کریں، جتنی قربانی دے دیں، وہ آپ کی قربانی رائے گاں جائے گی، اس کا کوئی رزلٹ آخرت میں آپ کو نہیں ملے گا۔ دنیا میں تو خیر پتہ نہیں ملے گا یا نہیں، لیکن جب آپ دین کے لیے مار کھائیں گے، عقیدے کے لیے مار کھائیں گے، تو آخرت میں آپ کی وہ مار، آپ کی وہ کوشش، آپ کی وہ محنت کبھی رائے گاں نہیں جائے گی۔ ایک مسلمان کا یہ بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے اور ہونا چاہیے۔ تو میں نے آتے کے ساتھ ہی نوجوانوں سے جو آج کے آپ کے اس پروگرام کے منتظم تھے پوچھا ہے کہ میرے ذمہ عنوان کیا ہے، تاکہ میں اسی عنوان پہ گفتگو کروں۔ تربیتی کنونشن میں یہی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جماعتی نظم و ضبط پہ بحث کرے، کوئی معاشیات پہ بحث کرے، کوئی تاریخ پہ بحث کرے، کوئی ملکی حالات پہ تبصرہ کرے، کوئی عقیدے پہ بحث کرے۔ یعنی تربیت کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو نوجوان ایک جماعت میں چل رہے ہیں ان کی لائن ساری کی ساری صحیح ہو ہر لحاظ سے۔ تو انہوں نے میرے ذمہ یہ لگایا کہ میں
اس عنوان پہ عرض کروں کہ اصحاب رسول میں یار حق ہے. صحابہ کرام کی عزت ناموس پر بحث کرنا یہ میری تقاریر کا ایک مستقل عنوان ہے، اور ایک آدھ دن کے لیے نہیں، میں نے اپنی زندگی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اس عنوان پہ اور اس عنوان پہ پورے ملک میں کام کرنے کا اپنی زندگی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے عہد کر لیا. اس لیے مجھے زیادہ مسرت ہوئی کہ میرے ذمہ آج بھی وہ عنوان لگایا گیا ہے کہ جس عنوان پر میں ملک کے مختلف علاقوں میں اپنی استطاعت کے مطابق کام کر رہا ہوں. میں آپ سے معذرت کے ساتھ بہت مختصر گفتگو کروں گا، اور اس گفتگو کا عنوان صحابہ کرام کی عزت ناموس ہی ہوگا. لفظ معیار حق یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حق کو پہچاننے کے لیے، باطل کو حق سے الگ کرنے کے لیے، حق و باطل میں امتیاز کے لیے صحابہ کرام ایک کسوٹی معیار کا یہ مطلب ہوتا ہے. یعنی حق و باطل کو اس آئینے کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے. یہ عقیدہ کہ صحابہ معیار حق ہیں، یہ محض جذباتی نہیں ہے، نہ محض عقیدت میں ہم نے یہ لفظ استعمال کیا، بلکہ یہ عقیدہ قرآن کی نص سے ثابت ہے، جس نص کا انکار کفر شمار ہوتا ہے. آپ جب اس پہ غور کریں گے آپ کا یقین اور پختہ ہوگا. قرآن حکیم نے آج سے 1400 سال پیشتر اعلان کیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. بڑے مختصر الفاظ ہیں، لیکن جب آپ غور کریں گے ایمان کو تازگی ملے گی. عام اعلان تھا فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر کوئی ایمان لانا چاہتا ہے، سادے سے لفظوں میں، ایسے الفاظ میں کہ جو آپ کے ذہن میں اتر سکیں وہ میں استعمال کروں گا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، یہ تم کا جو لفظ ہے یہ خطاب کا صیغہ ہے عربی کلام کے لحاظ سے. خطاب کن کو ہو رہا؟ جو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا چکے تھے. بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، یہ تم میں خطاب ان کو ہے جو نبی علیہ السلام پہ ایمان، میری طرف توجہ ہے آپ کی، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا چکے تھے، ان سے خطاب کہ اگر کوئی شخص ایمان لانا چاہتا ہے تو وہ ایمان تم جیسا لائے. اگر ایسا ایمان لائے گا فَقَدْ اهْتَدَوْا، پس وہ ہدایت پا گئے. بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ کے لفظ پہ آپ غور کریں. وہ ایمان اللہ کو نہیں چاہیے جس ایمان کے ساتھ عمل نہ ہو. اللہ جب بھی اپنی مخلوق سے کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے کہ جس میں کوئی نقص ہو. اللہ نے نماز کا حکم دیا تو ایسی نماز کا حکم نہیں دیا کہ جس میں کمی اور نقائص باقی رہ جائیں. اللہ نے رسول پہ ایمان لانے کا حکم دیا ہے تو ایسا نہیں دیا کہ اس میں کچھ ایمان ہو اور کچھ کفر ملا ہوا. اللہ نے اپنی توحید کو ماننے کا حکم دیا ہے تو ایسا نہیں دیا کہ اس میں شرک بھی ملا ہوا.
اللہ نے جس چیز کا مطالبہ کیا ہے وہ پورا کامل مکمل مطالبہ کیا. جس چیز کو اللہ پسند کرتا ہے کہ یہ تم کرو وہ بغیر نقص کے پسند کرتا ہے. تو جب اس نے یہ حکم دیا کہ تم اگر کوئی آدمی اگر ایمان لانا چاہتا ہے بمثل ما آمنتم، صحابہ کو خطاب کیا جو اس وقت ایمان لا چکے تھے کہ اگر وہ تم جیسا ایمان لائے. اس میں یہ حقیقت تو اپنی جگہ واضح ہو گئی کہ صحابہ کا ایمان مضبوط تھا، کامل مکمل تھا. اس ایمان میں اگر کوئی خامی ہوتی اللہ اس کو بطور مثال کے پیش ہی نہ کرتا. اللہ اس جیسا ایمان لانے کا حکم بھی نہ کرتا. اللہ اس جیسے ایمان کی دعوت ہی نہ دیتا. ایک تو یہ حقیقت اپنی جگہ واضح ہو گئی کہ وہ ایمان مضبوط تھا، وہ ایمان معیار تھا، وہ ایمان مثال تھا. اس کو پیش کر کے اللہ نے حکم دیا کہ اگر کوئی شخص مومن بننا چاہے، ایمان لانا چاہے تو ایسا ایمان اس کو لانا چاہیے کہ جیسے تم ایمان لائے. نبی کے صحابہ کو خطاب کیا کیونکہ اس وقت تو وہی لوگ ایمان لا چکے ہیں. بات آج سے 1400 سال پہلے کی ہو رہی ہے اور قرآن میں ہو رہی ہے. اور میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ جو ایمان کامل ہے وہ کامل ایمان اعمال کے بغیر نہیں ہوتا. انسان ایمان لائے نماز نہ پڑھے تو یہ کامل مومن نہیں ہے. اس کو مومن تو کہیں گے، مسلمان کہیں گے، لیکن اس کے ایمان میں نقص ہے، کمی ہے، گناہگار مومن ہے. اللہ جس قسم کا ایمان چاہتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسا ایمان لاؤ، وہ کامل ایمان ہے. اور کامل ایمان اس صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ انسان کا عمل بھی صحیح. تو اس آیت نے جہاں صحابہ کرام کے ایمان کو بتلایا کہ وہ کیسا تھا، وہاں یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ ایمان عمل کے بغیر نہیں تھا. ان کا ایمان بالعمل تھا. ان کے عمل میں بھی کوئی خامی، کوئی نقص، کوئی کمزوری، کوئی کمی نہیں تھی. اس لیے اس ایمان کو معیار بنا کے پیش کر دیا کہ اگر کوئی شخص ایمان لانا چاہتا ہے تو وہ صحابہ جیسا ایمان لائے گا تو قبول کیا جائے گا، اگر ویسا ایمان نہیں ہوگا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا. جب ایمان لانے کے لیے، ایمان سب سے بڑی دولت ہے، ایمان سے بڑی دولت دنیا میں کوئی نہیں. ایمان کے لیے لوگوں نے جانیں دی، ایمان کے تحفظ کے لیے لوگوں نے مال دولت صرف کیا، ایمان کے تحفظ کے لیے لوگ ہندوستان چھوڑائے اور پاکستان میں آئے. ایمان کے تحفظ کے لیے انسان اپنی اولاد تک کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے. تو پتہ چل گیا کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے. اور ایمان کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے رب العالمین نے خود نبی کی جماعت پیش کی کہ جس طرح پیغمبر کے صحابہ ایمان لائے ہیں تم ویسے ایمان، اگر ویسے ایمان لاؤ گے قابل قبول ہوگا، ویسے ایمان نہیں لاؤ گے قابل قبول نہیں ہوگا. تو یہ آیت اس بات کی نص ہے، واضح دلیل ہے کہ اصحاب رسول میں یار حق ہے. حق کو پہچاننے کے لیے صحابہ کی شخصیات کو سامنے رکھنا ہوگا. انہیں سامنے رکھ کے ہم حق و باطل میں امتیاز پیدا کر لیں گے کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ صحیح ہے. صحابہ کرام کی شخصیات کو مجروح کرنے کے لیے دنیا میں دو تحریکیں اٹھی. ایک تحریک بہت پرانی ہے اور ایک تحریک 14ویں صدی کی پیداوار ہے. جو پرانی تحریک ہے اس کا عنوان، اس کا رخ، اس کا طرز، اس کا طریقہ واردات کچھ اور تھا. اور جو تحریک صحابہ کرام کی شخصیات کو مجروح کرنے کے لیے 14ویں صدی میں اٹھی، یہ کیا آخر ہے بھائی دروازے؟ صحابہ کرام کی شخصیات کو مجروح کرنے کے لیے جو تحریک 14ویں صدی میں اٹھی، اس کا عنوان، اس کا رخ کچھ اور تھا. مطمع نظر، مقصود دونوں کا ایک ہے، لیکن زبان بدلی ہوئی ہے، لہجہ بدلا ہوا ہے، نام بدلا ہوا ہے، طریقہ واردات بدلا ہوا ہے. پہلی تحریک جو صحابہ کرام کے خلاف اٹھی
وہ شیعت کی تحریک تھی. اس کا مطمع نظر یہ تھا کہ اگر ہم پیغمبر کی جماعت کو مجروح نہیں قرار دیتے تو جس دین کو نبی نے پیش کیے اس دین کا راستہ نہیں روکا جا سکتا. ان کا یہ مطمع نظر تھا، ان کا موقف تھا کہ اس دین کو تب ہی ہم ماحول سے غائب کر سکتے ہیں جب اس جماعت کا صفایا کر دیا جائے کہ جس جماعت نے نبی کو مانا اور پھر اس سے سن کر اس دین کی اشاعت کی، اسے پھیلایا. اس لیے شیعہ تحریک صحابہ کرام کے خلاف زہر اگلنے پہ لگ گئی. دوسری تحریک صحابہ کرام کو مجروح کرنے کے لیے 14ویں صدی میں اٹھی، لیکن اس نے لب و لہجہ بدلا، نام بدلا، طریقہ واردات بدلا. یہ تحریک جو 14ویں صدی میں صحابہ کرام کے خلاف اٹھی ہے، اس تحریک کا نام تحریک مودودیت ہے. معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ مولانا ہزاروی کے بعد پوری جمعیت علماء اسلام نے اس میں کوتاہی کی ہے. سرد میری کا ثبوت دیا ہے، بلکہ میں ایک جمعیت کا کارکن ہونے کی حیثیت سے بڑی جرات کے ساتھ کہوں گا کہ پوری ڈھٹائی کا ثبوت دیا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ آج مودودیت ملک کی سیاسی جماعت شمار ہوتی ہے اور تمہیں لوگ محض فرقہ واریت کا طعنہ دے کے مسترد کر دیتے ہیں، جبکہ مودودیت کی بنیاد ہی فرقہ واریت پر ہے. اصحاب رسول کی دشمنی پہ اس تحریک کی دیواریں کھڑی کی گئی ہے. یہ ایک فرقے کا نام، لیکن اس کا ایک طریقہ واردات ہے. وہ اپنے آپ کو کہیں گے کہ ہم میں تو سب آ سکتے، ہم تو بڑے وسیع القلب ہیں، ہم ہر ایک کو گوارا کرتے ہیں، ہم میں کوئی پابندی نہیں ہے، کسی عقیدے کا کوئی ہو ہم میں آ جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی عقیدے کا کوئی ہو آپ میں آ جائے، آپ چاہتے کیا ہیں؟ میری بات آپ کے ذہن میں نہیں اتر رہی؟ ایک جماعت کہتی ہے کسی عقیدے کا کوئی ہو ہم میں آ جائے، وہ جماعت چاہتی کیا ہے؟ اس کا پروگرام یا اس کا مشن کیا ہے؟ آپ خود سوچیں. جو جماعت اسلام چاہتی ہے وہ لازماً اس بات پہ نگاہ رکھے گی کہ اس شخص کا نقطہ نگاہ یا نظریہ اسلام کے خلاف تو نہیں ہے. اگر اسلام کے خلاف ہے تو وہ میرے اندر کیوں آئے؟ جو جماعت یہ کہتی ہے کہ ہمارے ہاں کوئی پابندی نہیں، کوئی آ جائے، وہ بے دین جماعت ہے. اس کا کوئی پروگرام نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ذاتی مفادات کے لیے گمراہی پھیلانے کے لیے کام کر رہی. وہ عوام الناس کے سامنے بڑے وسیع القلب بنے گی کہ جی ہم تو ہر ایک کو برداشت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جو مل جائے ہر ایک کو ہم لے رہے ہیں. اگر ان کے ہاں اتنی وسعت قلبی ہے کہ وہ ہر ایک کو قبول کرتے ہیں تو پھر اس میں کمیونسٹ بھی آنا چاہیے، اس میں سوشلسٹ بھی آ جانا چاہیے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کمیونسٹ تو کفر ہے، سوشلزم تو کفر ہے، یہ ہم میں نہیں آئے گا، تو ہم اگلا سوال کر سکتے ہیں کہ شیعت اسلام ہے. کوئی مودودی ہمارے ساتھ بات کر لے کہ شیعت اسلام ہے. اگر شیعت اسلام نہیں تو وہ تم میں کیوں آ سکتا ہے؟ تم تو کہتے ہو کہ جی ہم ہر ایک کو قبول کرتے، تو پھر ہر ایک کو قبول کرو. تم ہندو بھی لاؤ، تم سکھ بھی لاؤ، تم یہودی بھی لاؤ، تم قادیانیت کو بھی لاؤ. ان کو کیوں نہیں لاتے ہو؟ وہاں تم کہتے ہو جی ہم تو مسلمان ہیں. اور اگر تم مسلمان ہو تو پھر تم میں صرف مسلمان ہی آنے چاہیے نا. ٹھیک ہے، یہ نہیں صرف مسلمان آنے چاہیے نا. اب ذرا توجہ کیجیے، پاکستان کی پوری مودودیت میں بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اعلان کیا کہ ایران کا انقلاب اسلامی انقلاب ہے. خمینی اسلام کا نمائندہ ہے، خمینی اسلام کا رہبر ہے. اور مودودیوں نے کتاب چھاپی باقاعدہ خمینی کی کتاب کا ترجمہ کر کے. خمینی نے ایک کتاب لکھی تھی الحکومت الاسلامیہ. اس کتاب میں خمینی نے جو نظریہ دیا ہے
ان نظریات میں سے اس کا ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ 12 امام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آئے، جو شیعوں کا عقیدہ ہے، یہ 12 کے 12 امام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماں سوا باقی تمام پیغمبروں سے افضل ہیں۔ یہ اس کتاب میں درج ہے، اور اس کتاب کا ترجمہ منصورے سے ہوا ہے۔ ترجمہ کرنے والی جماعت مودودی ہے۔ ایک مودودی، ایک مودودی، ایک مودودی، ایک مودودی۔ آپ کو اس نوجوان کا نعرہ ذرا جذباتی اور تیز لگتا ہوگا، لیکن جب آپ مودودیت کو پڑھیں گے تو آپ اس کو جذباتی نہیں کہیں گے، آپ مبنی بر حقیقت کہیں گے۔ ایک مودودی، ایک مودودی۔ کیوں مبنی بر حقیقت کہیں گے وہ میں آگے چل کے تھوڑے سی اس کی وضاحت بھی کروں گا۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ مودودیوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا۔ خمینی اس میں لکھتا ہے کہ 12 امام تمام پیغمبروں سے افضل ہیں۔ اب میں پورے چیلنج کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں کہ 1400 سال کی پوری امت کا بلا نزاع، بلا اختلاف، بلا استثناء پوری 1400 سال کی امت کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر غیر نبی کو نبی سے افضل مان لیا جائے تو یہ کیا چیز ہے؟ کفر۔ بلند آواز سے کہیں کفر ہے۔ ایک تو اس لحاظ سے کفر ہے کہ گویا نبوت کا عہدہ اڑ گیا کہ غیر نبی نبی سے افضل، اور دوسرا اس لحاظ سے کفر ہے کہ اگر 12 امام نبیوں سے افضل ہیں تو پھر عقیدہ ختم نبوت برقرار نہیں رہ سکتا۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کالجی نوجوان ہیں، اس پہ توجہ کیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم ہو گئی، آپ کے بعد نہ کوئی بڑے درجے کا نبی آ سکتا ہے، نہ چھوٹے درجے کا نبی آ سکتا ہے۔ جب چھوٹے درجے والا نہیں آ سکتا نبی، تو کیا نبی سے بڑا درجہ رکھنے والا آپ کے بعد آ جائے تو ختم نبوت باقی رہے گی؟ نبوت کا دروازہ بند کرنے کا پھر مقصد کیا ہوگا؟ یعنی چھوٹا دروازہ بند کر دیا اور بڑا در کھول دیا۔ کیا خیال، آپ کی توجہ میری طرف نہیں ہے بھائی؟ چھوٹا دروازہ بند کر دیا اور بڑا دروازہ کھول دیا، یہ ختم نبوت برقرار رہ جائے گی؟ قطعی طور پہ نہیں رہے گی۔ اور آپ کی گویا اطلاع کے لیے عرض کرتا ہوں کہ مرکز اسلام جس نے پورے بر صغیر میں دین کا جھنڈا بلند کیا، میری مراد دارالعلوم دیوبند ہے، اس نے نومبر میں ایک عالمی اجلاس بلا کر تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے عالمی اجلاس بلا کر اس نقطہ نگاہ پہ غور فکر کرنے کے بعد یہ اعلان کیا ہے کہ شیعہ عقیدہ امامت کی بنیاد پر خارج از اسلام ہے۔ یہ اعلان دارالعلوم دیوبند نے کر دیا، فیصلہ کر دیا، اور یہ ان کا اعلان مولانا منصور نعمانی مقدس اللہ نے اپنے رسالہ الفرقان میں نومبر اور دسمبر کے رسالے میں چھاپ دی۔ کافر کافر، شیعہ کافر، کافر کافر، شیعہ کافر، کافر کافر، شیعہ کافر۔ گویا پاکستان میں کسی دیوبندی کو یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ اس فیصلے سے انحراف کر سکے، یہ اختلاف کی گنجائش رکھتا ہو۔ اگر کرتا ہے تو مجھے یہ کہنے کا حق حاصل ہوگا کہ وہ دیوبندی نہیں ہے۔ علماء دیوبند زندہ باد۔ انہوں نے بنیاد اسی پہ رکھی ہے کہ شیعوں کا جو عقیدہ امامت ہے یہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ کیوں؟ تھوڑی سی وضاحت کرتا جاؤں۔ شیعوں کا عقیدہ امامت یہ ہے کہ امام معصوم ہوتا ہے، امام پہ وحی آتی ہے، اس کی اطاعت فرض ہے، اس کا انکار کفر ہے، اور امام کو تمام وہ کمالات حاصل ہوتے ہیں جو ایک نبی کو حاصل ہوتے ہیں۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم نبی کا لفظ امام کے لیے استعمال نہیں کریں گے، لیکن کمالات اس کو وہی حاصل ہیں۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک شخص میں کمالات سارے کے سارے وہی ہیں، آپ وہ نام لیں یا نہ لیں لیکن مقام تو وہی، اس کو حاصل ہو گیا یا نہ ہو گیا۔ اور پھر ظلم یہ کہ شیعوں نے 12 اماموں کو تمام نبیوں سے افضل قرار دیا ہے، اور خمینی نے تو ایک ظلم اور بھی کیا کہ یہ عقیدہ لکھنے کے باوجود کہ 12 امام تمام نبیوں سے افضل ہیں، وہ پھر اسی پہ اکتفا نہیں کرتا، اس نے ایک لفظ اور بھی استعمال کر لیا کہ 12 اماموں کو وہ مقام حاصل ہے کہ جو مقام کسی ملک مقرب اور نبی مرسل کو بھی حاصل نہیں۔ اب کافر خمینی کتا، خمینی کتا، ایران نے ایک بھیڑیا پالا۔ میری یہ کنونشن ہے، اس کو جلسے میں تبدیل کرنے کی کوشش نہ فرمائیں۔ تربیتی کنونشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی غور سے بات سنے، زیادہ سے زیادہ اگر آپ کے جذبات ہوں تو آپ سبحان اللہ کہہ دیں، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ کے ذہن میں ایک نظریہ بیٹھے، آپ اس کے مطابق آگے کام کر سکیں۔ اس نے ایک لفظ اور بھی اس کتاب میں استعمال کر لیے کہ کوئی 12 امام اتنے اعلیٰ ہیں، اتنے بلند ہیں کہ کوئی نبی مرسل، کوئی ملک مقرب، ملک سے مراد فرشتہ ہے، کہتا ہے کوئی فرشتہ جو اللہ کا مقرب ترین فرشتہ ہو وہ بھی 12 اماموں کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، اور کوئی نبی مرسل بھی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ ان 2 لفظوں میں اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استثناء بھی نہیں کیا، گویا وہ بمے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام پیغمبروں کا درجہ کم مانتا ہے، اور 12 اماموں کا درجہ سب پیغمبروں سے بمے خاتم الانبیاء کے اعلیٰ اور افضل مانتا ہے۔ اور یہ نظریہ اس نے اپنی کتاب الحکومت الاسلامیہ میں دیا ہے، اس میں تحریر کی ہے، اور اس کا ترجمہ مودودیوں نے منصورے سے چھاپا ہے، اور اس کی ابتدا میں 50 صفحے لکھی ہیں خمینی کی تعریف، اسے اسلام کا رہنما، اسلام کا راہبر، اسلام کا قائد، اسلام کا نمائندہ، اور معلوم نہیں کیا کیا لکھا ہے، اور مودودی کے دل کی دھڑکن اور یہ اور وہ، آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ کتاب ملتی ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں، 50 صفحے اس میں لکھے ہیں۔ اور ایک ظلم اس میں یہ بھی کیا ہے کہ اس میں مودودی کی کتابوں کا تعارف کرایا کہ اس کی کتابیں کون کون سی کتابیں قابل قدر ہیں۔ ان قابل قدر کتابوں میں ایک وہ کتاب بھی انہوں نے لکھی ہے، مودودیوں نے تعارف کرایا اس کتاب کا، جس کا نام کشف اسرار ہے۔ وہ کشف اسرار بھی اب پاکستان میں تقسیم ہو رہی ہے، میرے پاس بھی ہے، اگر کسی دوست ساتھی کو شک ہو، شبہ ہو یا تڑپ ہو دیکھنے کی تو میں وہ پیش کر سکتا ہوں۔ اس کشف اسرار میں خمینی لکھتا ہے کہ ابو بکر عمر دونوں کافر ہیں۔ خمینی کو جو مارنے والے ہیں کافر ہیں، خمینی کو جو مارنے والے ہیں کافر ہیں۔ اب آپ پھر خمینی مودودی بھائی بھائی، خمینی مودودی بھائی بھائی، زندہ باد، خلافت راشدہ، حق جاریات، جمعیت علماء اسلام زندہ باد، ہم صبر۔ آپ اس کو میری یار سنیں نا، آپ اس کو میں نے پہلے بھی درخواست کی ہے کہ جلسہ نہ بنائیں، آپ اس کو جلسہ بنائیں گے تو پھر مجھے تقریر جلسے والی کرنی پڑے گی، جبکہ میں آج اس موڈ میں نہیں ہوں، اور آپ نے جس تربیتی کنونشن کا عنوان دیا ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکے گا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، نعرے نہ لگائیے، آپ توجہ میری طرف رکھیں، آپ ایک ذہن بنا لیں، اس ذہن کے مطابق آپ کام کریں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مودودیوں نے اس کتاب کا ترجمہ چھاپا ہے، خمینی کی تعریف کی ہے، اور اس کی کتابوں کا تعارف کرایا، اور ان تعارفی کتابوں میں یہ کشف اسرار بھی ہے جس میں اس نے معاذ اللہ نقل کفر نباشد حضرت ابو بکر عمر کو کافر تحریر کیا ہے، کھلے لفظوں میں، کوئی اس میں اس نے ایج پیج کوئی لگی لپٹی بات نہیں کی ہے۔ اب ہم سوال کر سکتے ہیں، اور بڑی دلیری کے ساتھ سوال کر سکتے ہیں مودودیوں سے کہ جناب والا آپ بتلائیں، وضاحت کریں کہ جو شخص ابو بکر عمر کو مسلمان نہیں مانتا، آپ کا اس سے فروعی اختلاف ہے یا اصولی اختلاف ہے؟ یہ تو مودودیوں سے پوچھنا ہے نا۔
انہوں نے ایک رٹ لگائی ہوئی، ہم فروعی اختلافات میں نہیں پڑھتے. یہ فروعی اختلاف ہے کہ ایک شخص ابو بکر عمر تک کو مومن نہ مانتا ہو اور تم اس کو اسلام کا نمائندہ کہو، تو پھر وہ کون سا اسلام ہے جو ابو بکر عمر سے کٹ کے آ جائے؟ وہ کس اسلام کو پیش کرنا چاہتے ہو جس اسلام میں ابو بکر عمر نہ ہوں؟ وہ کون سا اسلام ہے جس اسلام کے راوی ابو بکر عمر نہ ہوں؟ وہ اسلام بھی تو بتلائیے نا. تو میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ ایک تحریک شیعت کی صحابہ کے خلاف اٹھی تھی، وہ پرانی ہے. نئی تحریک 14ویں صدی میں مودودی نے پیدا کی. مودودی ون ٹو آل شیعہ تھا، اس کو آپ سنی مت سمجھے، قطعی طور پہ شیعہ تھا، لیکن اس نے لباس پہنا ہے سنیت کا، اور اس طرح اس نے وہ عقائد گھسیڑ دیے ہیں سنی بن کر کہ جن عقائد کا تعلق شیعت سے تھا سنیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. اس نے بڑی چالاکی کے ساتھ، بڑی عیاری کے ساتھ وہ عقائد پھیلائے اور سنی بن کے پھیلائے. آج شیعہ مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت حضرت معاویہ کو گالی دینے کے لیے پیش کرتا ہے، حضرت عثمان کو خائن ثابت کرنے کے لیے وہ مودودی کی کتاب کا حوالہ دیتا ہے اور یہ کہہ کر حوالہ دیتا ہے کہ یہ تو ایک سنی کی کتاب لکھی ہوئی ہے. تو جب تک آپ مودودی کے سنی ہونے کا انکار نہیں کریں گے اس وقت تک آپ صحابہ کرام پر جو لگائے گئے الزامات ہیں ان کا آپ صفایا نہیں کر سکتے. وہ تو کہیں گے کہ تمہارا اپنا آدمی لکھنے والا ہے سنی. کون سا وہ بدبخت سنی ہے جو کسی بھی پیغمبر کے صحابی کو بنتی لکھے؟ وہ کون ہے؟ اس کو میں سنی کیسے مانوں؟ وہ تو بدترین رافضی ہے یا نہیں ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مودودیت نے سب سے پہلے ویلکم کہا خمینی کے انقلاب کو، اور یہ بھی کہا کہ یہ مودودی کے دل کی دھڑکن ہے، ہم پاکستان میں یہی انقلاب چاہتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. واویلا کیا. سمجھدار لوگ اسی دن سمجھ گئے تھے کہ خمینی بھی امریکہ کا ایجنٹ ہے، مودودی تو پہلے ایجنٹ ہے. کیوں؟ جس جماعت کی مدح یا جس لیڈر کی مدح پہ مودودی جماعت لگ جائے سمجھ لیجئے کہ یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے. یہ کسوٹی ہے. گویا مودودی جماعت معیار ہے کسی کو امریکی ایجنٹ معلوم کرنے کا. وہ ویلا تھا، لیکن بہت سارے لوگ بڑی پریشانی میں مبتلا تھے کہ یار خمینی کہتا ہے امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، القدس. خمینی گماشتے امامیہ اسٹوڈنٹس کے غنڈے لگ گئے اس پر، امریکہ مرد آباد، القدس کے نعرے. ایک سیاسی نعرہ تھا، خاصے لوگ پریشان ہوئے، یار یہ تو امریکہ کے خلاف ہے. القدس چاہتے ہیں اسلامیہ لا شیعہ ولا سنیہ، اسلامیہ لا شرقیہ ولا غربیہ. اسلامیہ ایک ادم مچا دیا. حقیقت اس میں یہ پنہاں تھی کہ خمینی اسرائیل کے ذریعے بھی اسرہ لے رہا تھا، امریکہ سے بھی اسرہ لے رہا تھا، خفیہ معاہدے کر چکا تھا. وہ چاہتا تھا کہ میں اتنا ادم مچا دوں امریکہ کے خلاف نورا کشتی کی بنیاد پر کہ ہمارے خفیہ معاہدے سے سکے. لیکن آج بین الاقوامی پریس نے اس کا نقاب اتار دیے، پردہ چاک کر دیے، کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ مودودیت بھی امریکہ کی ایجنٹ تھی، خمینی بھی امریکہ کا ایجنٹ تھی. کوئی آج اس میں ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے آپ کو یہ بات کہنے میں کہ خمینی امریکہ کا ایجنٹ ہے، جیسے مودودی اس کے ایجنٹ ہے یا نہیں ہے؟ بولیے نا. کوئی چور اپنی چوری مانتا ہے کہ میں چور ہوں؟ کبھی بھی مانتا ہے؟ نہیں مانے گا. خمینی نے کتنا شور مچایا کہ امریکہ مرد آباد، لیکن اب خود خمینی کی اسمبلی کے سپیکر نے بیان دے دیے ہے کہ جو ہمارے ساتھ امریکہ نے خفیہ معاہدہ کیا تھا اس کو وہ فوری طور پورا کرے. جب انہوں نے دیکھا کہ چوری تو ظاہر ہو گئی ہے، اب اعلان بھی کر دیا، بیان بھی دے دیا کہ ہمارے خفیہ معاہدے کو پورا کرو. اسمبلی کا سپیکر بیان دے رہا ہے، سرکاری بیان دے رہا ہے. اب بھی کوئی اس میں گویا باقی رہ گئی ہے، کوئی پردہ باقی رہ گئے کہ ہم خمینی کو امریکہ کا ایجنٹ نہ کہیں یا اسے اسرائیل کا ایجنٹ نہ کہیں، یہودیت کا ایجنٹ نہ کہیں. وہ تو اپنے اس اسلحہ پہ پردہ ڈالنے کے لیے پروپیگنڈا کر رہا تھا. ادھر وہ پروپیگنڈا امریکہ کے خلاف کر رہا تھا، ادھر جماعت مودودیہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ وہ اسلام کا نمائندہ ہے، اسلام کا راہبر ہے، خمینی زندہ باد، امام خمینی فلاں، یہ وہ ایک ادب اس نے مچا رکھا تھا. میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مودودی اور شیعت ایک ہی چیز ہے، ایک چیز کے دو نام ہیں.
ان دونوں میں نظریات کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں. ہاں لب و لہجے کے لحاظ سے فرق ہے, تحریر کے لحاظ سے فرق ہے. شیعت کسی اور عنوان سے کام کر رہی ہے, مودودیت کسی اور عنوان سے کام کر رہی ہے. پروگرام دونوں کا ایک ہے, لیکن جو زیادہ کھل کے گویا شیعہ جہاں کام نہیں کر سکتا وہاں مودودیت کام کرتی ہے, اور جہاں شیعت کھل کے کام کر سکتی ہے وہاں وہ اعلانیہ کام کرنے لگ جاتے ہیں. تو مودودیت ذیلی تنظیم ہے شیعت کی, اور اس نے چوغا سنیت کا پہنا ہوا ہے. جب تک آپ کالجز میں, یونیورسٹیوں میں اور ان اداروں میں اس جماعت کا پردہ چاک نہیں کریں گے, نتیجتاً انجام کار شیعت پروان چڑھے گی, سنیت آئے دن کرش ہوتی چلی جائے گی. آپ کسی اور عنوان سے بے شک مودودیت کا مقابلہ کرتے ہوں گے, مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں, سیاسی بنیادوں پر, ان کی تخریب کاری کی بنیاد پر. لیکن میں جو کچھ آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس کو شیعہ سمجھ کے اس کا مقابلہ کریں, کیونکہ یہ ہے شیعت. اس کو سنیت کا نام دینا, سنیوں کا نمائندہ سمجھنا بہت بڑی زیادتی ہے اور بہت بڑا ظلم ہے, کیونکہ مودودی کے عقائد وہ نہیں ہیں جو سنیوں والے عقائد ہیں. اور اس نے جو کچھ صحابہ کرام کے خلاف تبرہ بازی کی ہے وہ پورے اپنے عروج پہ پہنچ گئی. اس نے خلافت و ملوکیت میں وہ گند اور وہ زہر اگلا ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے بھی انسان کا کلیجہ منہ کو آتا ہے. آج ایک چال چلتے ہیں مودودی, جب ان کے سامنے خمینی کی اس کی مودودی کی تحریریں رکھو وہ فوراً کہتے ہیں مودودی ہے, ہم تو دین کے لیے کام کر رہے ہیں, ہم تو اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم اس کو ایک سکالر سمجھتے ہیں, بس اس کی کتابیں کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو عام ایک سکالر سمجھتے ہیں تو جو اس کی بکواسات ہیں اس پہ لعنت بھیجیے, اور اشتہار میں چھاپ کے کہ اس کے یہ بکواسات ہیں اور ایسی بکواسات پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں. یہ اسلامی جمعیت طلباء کے نام سے کام کرنے والی تنظیم چھاپ دے, ہم سمجھیں گے کہ واقعتاً تم اس کے ساتھ متفق نہیں ہو. لیکن اگر وہ ایسا کرنے کو تیار نہیں ہے تو وہ دجل کرتے ہیں, فریب کرتے ہیں نوجوان کو اپنے دام تصویر میں پھنسانے کے لیے کہ ظاہراً کہتے ہیں کہ ہم تو مودودی کو کوئی اپنا وسیلہ عنوان نہیں مانتے, لیکن ہر قدم قدم پہ اس کی باتوں کی تعویل کرنا, اس کی عبارات کی جو اس نے لکھی ہے ان کی تعویل کرنا, ان کو صاف کرنے کی کوشش کرنا اور اس کی طرفداری کرنا, اور جو کچھ اس نے لکھا ہے اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا, اور ساتھ یہ کہتے جانا کہ ہم کوئی اس کے ساتھ متفق ہیں, ہمیں کوئی ضرور. بھائی نہیں متفق ہو تو تم اس کی جماعت کی ذیلی شاخ کیوں بنے ہوئے ہو؟ جس جماعت کی بنیاد اس نے ڈالی ہے تم اس کے تم چھلے کیوں ہو؟ تم اپنا علیحدہ کام کرو, انکار کر دو کہ مودودی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کے اشتہار چھاپو, لیکن کام تم وہی کرتے ہو. ساری کی ساری تمہاری سرگرمی ہے وہ اسی مودودی جماعت کو پہنچتی ہے, اور پھر تم نوجوانوں کے ساتھ فریب کرنے کے لیے کہتے ہو نہیں جی ہم تو ایک سکالر کے طور پہ اس کی کتابیں پڑھتے ہیں. تو پوری دنیا میں تمہیں سکالر وہی ملا ہے جس نے اصحاب رسول کے خلاف مغلظات بکی ہیں, اور سکالر کوئی نہیں ہے, اور کسی سکالر کی کتابیں نہیں ملتی, صرف مودودی کی کتابیں ملتی ہیں. خیر, میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دو تحریکیں صحابہ کرام کے خلاف اٹھی, ایک پرانی تحریک, ایک نئی تحریک. پرانی تحریک مودودی کی تحریک تھی, اس کی شیعوں کی تحریک تھی, اور نئی تحریک مودودیت کے عنوان سے آئی. نقطہ نگاہ دونوں کا ایک ہے, نظریہ دونوں کا ایک ہے, منزل دونوں کی ایک ہے, لیکن لب و لہجہ الگ الگ ہے, طریقہ واردات الگ الگ ہے, کام کا طریقہ الگ الگ ہے. آپ کو اس جماعت سے چوکنا ہو کر کالجز میں, یونیورسٹیز میں, سکولوں میں کام کرنا ہوگا, پھر تو آپ کامیاب ہو سکیں گے. اور اگر آپ نے ان سے چوکنے ہو کر کام نہ کیا تو پھر آپ کا قدم آگے نہیں بڑھ سکے گا. صحابہ کرام کی عزت ناموس کے نام پر آپ اپنے آپ کو منظم کر کے اگر چلتے, دنیا کچھ کہتی رہے لیکن آپ کے اس کام میں یقیناً برکت ہوگی. شیعہ تحریک شروع سے صحابہ کرام کے خلاف تھی, ان سے جو کچھ ہو سکا ان نے اصحاب رسول کے خلاف بکواس کی, اور اصحاب رسول کے خلاف زہر اگلنے, بکواس کرنے کا جو لازمی نتیجہ یا لازمی رزلٹ ہونا چاہیے تھا وہ نکلا. وہ یہ تھا کہ شیعہ پورے دین کا انکار کرے. چنانچہ اس نے انکار کیا. بنیادی کتاب اسلام کی قرآن ہے یا نہیں؟
ہر مسلمان کا ایمان ہے، یقین ہے کہ قرآن بنیادی کتاب ہے، یہ اس میں کوئی شک شبہ ہے جی؟ ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے، الحمد سے والناس تک یہ قرآن صحیح ہے، اس کی زیر و زبر میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ لیکن شیعہ ایک ایسا نظریہ ہے، ایک ایسا عقیدہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن صحیح نہیں ہے۔ میں نے اس لیے عرض کیا کہ مودودیہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم میں ہر کوئی آ سکتا ہے، شیعہ بھی آ سکتا ہے، سنی بھی آ سکتا ہے، تو ہم نے پہلا بنیادی سوال یہ کرنا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس پہ بحث کریں کہ شیعہ مسلمان ہے، اس کے عقائد نظریات مسلمانوں جیسے ہیں، اگر نہیں ہے تو تم میں کیوں آ سکتا ہے؟ یہ وسعت کیوں ہے؟ وسعت اس لیے ہے کہ یہ خود شیعت ہے، لیکن یہ چھپے ہوئے، یہ اس رنگ میں گویا شیعت کو آگے لا رہے ہیں، اس کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر شیعت اسلام دشمنی کا نام ہے۔ انہوں نے پہلے صحابہ کرام کے خلاف زہر اگلا، کیونکہ صحابہ ہی ایک ایسی جماعت تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی اشاعت کر رہے تھے، اس کو پھیلا رہے تھے، اس کو سینوں میں انہوں نے محفوظ کیا تھا، اور اس کا رزلٹ یہی نکلنا چاہیے تھا، اور نکلا کہ شیعوں نے اس قرآن کا انکار کیا جس کو آپ پڑھ رہے ہیں، اور انکار بھی کوئی گول وول لفظوں میں نہیں کیا، بڑے کھلے لفظوں میں انکار کیا کہ یہ اصل قرآن نہیں ہے۔ شیعہ کی بڑی معتبر کتاب ہے جلاء العیون، اس میں شیعوں کا مجتہد باقر مجلسی لکھتا ہے، کہتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی وفات کے بعد حضرت علی نے قرآن جمع کیا، جمع کر کے ابو بکر کے پاس لائے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، عمر نے کہا کہ ہمارے پاس اپنا قرآن ہے، ہم تیرا قرآن نہیں لیتے۔ حضرت علی نے اس قرآن کو ایک صندوقچی میں بند کیا، بند کر کے تالا لگا کے اوپر مہر لگا دی، اور یہ اعلان کیا کہ اب امام مہدی کے ظہور سے پہلے تم اس قرآن کی زیارت نہیں کر سکو گے۔ یہ اعلان کر دیا حضرت علی نے، یہ شیعہ کتاب میں درج ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، آپ خود غور فرمائیں کہ جو قرآن علی لائے تھے، ابو بکر کے سامنے پیش کیا تھا بقول شیعوں کے، اور انہوں نے قبول نہیں کیا، اور حضرت علی نے اس کو صندوقچی میں بند کر کے تالا لگا کے اوپر مہر لگا دیے، اور فرمایا کہ مہدی سے پہلے تم اس کی زیارت نہیں کر سکو گے۔ اگر وہی کلام الہی ہے تو گویا آج وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، جو موجود ہے یہ کلام الہی نہیں، اور جو کلام الہی ہے وہ موجود نہیں ہے، تو جس کو آپ مان رہے ہیں یہ قرآن نہیں، جو قرآن ہے وہ موجود نہیں ہے۔ آپ بتلائیں کہ جو شخص اس کتاب کو جس کو آپ قرآن کے نام سے پڑھتے ہیں اس کو وہی نہ مانے، اس کو کلام الہی نہ مانے، اس کو اللہ کی کتاب نہ مانے، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی سچی کتاب تسلیم نہ کرے، بلکہ عقیدہ یہ رکھتا ہو کہ کتاب اللہ قرآن صندوق میں بند ہے اور مہدی سے پہلے ظاہر نہیں ہوگا، جس شخص کا یہ عقیدہ ہے کیا وہ ہندوؤں سے، سکھوں سے، عیسائیوں سے، قادیانیوں سے کم درجے کا کافر ہے؟ اونچی آواز سے بولیے جی، ان سے بڑا کافر نہیں ہے جی؟ قادیانیوں سے بدتر کافر ہے وہ شخص۔ قادیانیوں نے ایک آیت کا انکار کیا خاتم النبیین کا، اور شیعہ اس پورے قرآن کا منکر ہے۔ جس نے مطالعہ نہیں کیا شیعت کا وہ مغالطے میں ہوگا، میں اس کو معذور سمجھتا ہوں، لیکن جس نے مطالعہ کیا ہے وہ ایک لمحہ کے لیے بھی خدا کی قسم شیعہ تاریخ کو اسلامی تاریخ نہیں مان سکتا، ایک لمحہ بھر کے لیے بھی اسے اپنا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا اگر وہ جانتے بوجھتے ہوئے ان کو مسلمانوں کا فرقہ تسلیم کر لے۔ بہت ساری دنیا ہے، بہت سارے علماء آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے شیعت کو نہیں پڑھا، مطالعہ نہیں کیا، وہ آپ کو کہیں گے جی ہم تو کافر نہیں کہتے، آپ نے ان پہ فتویٰ نہیں لگانا، اس لیے کہ ہم ان کو معذور سمجھیں گے کہ انہوں نے شیعت کو پڑھا نہیں۔ جنہوں نے پڑھ لیا، مطالعہ کر لیا وہ شیعہ کو مسلمان نہیں سمجھتے، اور اب تو دارالعلوم دیوبند نے اعلان کر دیا ہے، ان کے اعلان کے بعد تو میں پاکستان کے کسی مولوی کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں، چاہے وہ بڑا سے بڑا ہی کیوں نہ ہو۔ کیا خیال ہے آپ کا جی؟ چاہے وہ بڑا سے بڑا ہی کیوں نہ ہو، میں بات ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ دارالعلوم دیوبند مرکز ہے اور اس نے ہر وقت قوم کی بر وقت نمائندگی کی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اس اجلاس میں میرے مرشد جن کے ہاتھ پہ میں نے ہاتھ رکھا ہے بیعت کیے، حضرت مولانا اسد مدنی شریک ہیں،
اسد مدنی سے بڑا سیاستدان تو پاکستان میں کوئی نہیں ہے کوئی؟ اونچی آواز سے بولیے. وہ سیاستدان نہیں ہے، وہ سیاست کی گود میں پلا ہے. اس کا باپ پورے بر صغیر میں واحد سیاستدان تھا، لیکن وہ بھی اس اجلاس میں شریک ہے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ شیعہ غیر اسلامی فرقہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے اب پاکستان میں اگر کوئی بات کرتا ہے تو ہم اس کی بات پہ کان نہیں دھریں گے، قطعی طور پہ نہیں مانیں گے. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ شیعوں نے کھل کے لکھا کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے. کیوں لکھا؟ یہ ان کو لکھنا پڑتا تھا. جب صحابہ سے کٹ گئے، صحابہ ہی کے ذریعے قرآن آیا تھا، صحابہ کے ذریعے ایمان آیا تھا. جن لوگوں نے اس جماعت کو نہ مانا انہیں پورے دین کا انکار کرنا پڑا. اس بنیاد پر شیعوں کو انکار کرنا پڑا کہ یہ قرآن اصل نہیں ہے، وہ تو صندوق میں بند ہے. اور اب ایک کتاب پاکستان میں چھپی ہے، آپ حیران ہوں گے، کراچی سے عبد الکریم مشتاق ہے ایک شیعوں کا لیڈر، اس نے چھاپی. اتنی موٹی کتاب ہے وہ، 1000 تمہاری 10 ہماری، یہ اس کتاب کا نام ہے. اس میں وہ لکھتا ہے کہ جس قرآن کو تم مان رہے ہو، ہمیں کہتا ہے خطاب کر کے سنیوں کو، کہتا ہے جس قرآن کو تم مانتے ہو اس میں تو پاکستان کا ذکر ہی نہیں ہے. ہم تو وہ قرآن مانتے ہیں جس میں پاکستان کا ذکر ہے. یہ پاکستان میں اردو زبان میں چھپی ہے، عربی نہیں، فارسی نہیں ہے کہ سمجھنا ہے. آپ بھی لے کے اس کو پڑھ سکتے ہیں، مطالعہ کریں تاکہ آپ کو یقین آئے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات کتنی وزندار ہے. جی بات سمجھ نہیں آ رہی؟ تم کون سے قرآن کو مانتے ہو جس میں پاکستان کا ذکر ہو؟ جی بڑی وضاحت کے ساتھ اس میں لکھا ہے کہ ہم وہ قرآن مانتے ہیں کہ جس قرآن میں پاکستان کا ذکر ہو. تمہارے قرآن میں تو پاکستان کا ذکر نہیں ہے. اور دوسری بات یہ لکھتا ہے، کہتا ہے تمہارے قرآن کو تو ہر کوئی ہاتھ لگا لیتا ہے، ہم اس قرآن کو مانتے ہیں کہ جس کو معصوموں کے بغیر کوئی ہاتھ لگا ہی نہیں سکتا. بلے مزہ آ گیا نا، لطف آ گیا کہ وہ قرآن ایسا ہے جس کو معصوم کے بغیر کوئی ہاتھ لگائے گا ہی. جب معصوم کے بغیر کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا اس کو پڑھے گا کون، اس کو سمجھے گا کون، اس پہ ایمان کون لائے گا. یہ کتاب کراچی سے چھپی ہے، ملک میں تقسیم ہو رہی ہے، اور صوفی ضیاء کے دور میں تقسیم ہو رہی ہے، اسلام کے چیمپئن کے دور میں تقسیم ہو رہی ہے. اور اگر آپ مزید مجھے اجازت دیں تو متحدہ شریعت محاذ کے تمام الغار کے باوجود تقسیم ہو رہی ہے. ایک بات کی اور اگر آپ اجازت دیں تو کہہ دوں. بالکل جی، یہ تربیتی کنوینشن ہے نا جی. کئی لوگوں نے ہم سے پوچھا بھائی تم MRD میں کیوں؟ ہم پہلے تو خیر بہت سارے دلائل دیتے رہے، وضاحتیں کرتے رہے، سب کچھ ہوتا رہا. میں زیادہ اس پہ بحث نہیں کرتا تھا کیونکہ میرا موضوع مدح اصحاب رسول ہے، اور ویسے بھی میرا ذہن یہ ہے کہ اپنی جماعت، اپنے ہم مسلک کسی عالم بزرگ کے خلاف زبان درازی نہ کی جائے. نہ میں آج کرنا چاہتا ہوں، نہ آپ کو اجازت دوں گا. لیکن جہاں تک اصول، قاعدے اور ضابطے کا تعلق ہے تو جب میں ایک جماعت کے ساتھ ہوں تو ظاہر ہے کہ مجھے اس کا موقف پیش کرنا ہوگا. میں نے کئی جگہ یہ موقف پیش کیا، مختلف دلائل کے ساتھ بات سمجھائی، کبھی نرم کبھی گرم. جلسہ عام سے گریز کیا کہ میں اس بات کو نہ چھیڑوں کہ ممکن ہے کوئی لفظ تیز زبان سے نکل جائے، لیکن بہرحال بات کرتا رہا. جب متحدہ شریعت محاذ بن گیا تو کم از کم میرے لیے بڑی آسانی پیدا ہو گئی، کیونکہ میں مذہبی سٹیج پہ خاصا کام کرتا تھا اور جگہ جگہ لوگ پوچھتے تھے. بڑی آسانی پیدا ہو گئی. میں نے سوال کیا کہ جناب MRD میں جانا تو حرام تھا، متحدہ شریعت محاذ میں جانا کیوں حلال ہو گئے؟ تو لوگوں نے کہا یہ تو شریعت بل کے لیے، اسلام کے لیے. میں نے کہا جناب اس میں وہ مودودیے نہیں ہیں جنہوں نے خمینی کے انقلاب کو اسلامی انقلاب کہا ہے. آپ نے ان خمینی کے گماشتوں کے ساتھ اتحاد کس نقطے پہ کیا وہ نقطہ سمجھائیے. جنہوں نے خمینی کے خونی انقلاب کو اسلامی انقلاب کہا ہے آپ نے ان سے اتحاد کیوں کیا وہ نقطہ سمجھائیے. تو جواب پہلا یہ آیا کہ جی مفتی محمود نے نہیں کیا تھا. توجہ آپ کی یار میری طرف نہیں ہے. پہلا جواب یہ ملا کہ مفتی محمود نے اتحاد نہیں کیا تھا. میں نے کہا بالکل کیا تھا.
کہتے ہیں بس پھر ہم نے بھی کیا. میں نے کہا میرا سوال یہ نہیں ہے کہ مفتی محمود نے اتحاد کیا تھا اور آپ نے کر لیا. مفتی محمود نے تو اتحاد اصغر خان سے بھی کیا تھا, ولی خان سے بھی کیا تھا, اور آج ایم آر ڈی میں وہی ہیں. آپ کو آج ولی خان پہ بھی اعتراض ہے, اصغر خان پہ بھی اعتراض ہے, اور بھی کئی لوگوں پہ اعتراض ہے. مفتی محمود نے اتحاد کیا تھا. میں نے یہ سوال تو نہیں کیا, میں نے سوال یہ کیا ہے کہ مودودی جماعت شیعہ ہے یا نہ. اگر ہے آپ نے اتحاد کیوں کیا؟ پھر وہی کہ مفتی صاحب نے نہیں کیا تھا. میں نے کہا بالکل کیا, لیکن چلو میں نے کہا کہ میں آپ سے مزید ایک سوال کرتا ہوں کہ مفتی صاحب نے کیوں کیا تھا اس غلط کار جماعت سے؟ مفتی صاحب نے کیوں اتحاد کیا تھا؟ تو جواب یہ ملا کہ جی مشترکہ مقاصد کے لیے غلط سے غلط آدمی کو بھی ساتھ لے کے چلا جا سکتا ہے جبکہ وہ ہمارے موقف کی تائید کرتا ہو. میں نے کہا یہ تو ایم آر ڈی کی دلیل ہے. نہیں سمجھے آپ یہ تو ایم آر ڈی کی دلیل ہے. یہی تو ایم آر ڈی میں شامل ہونے والے علماء نے کہا کہ مشترکہ مقاصد کے لیے ہم غلط سے غلط آدمی کو بھی ساتھ لے کے چل سکتے ہیں جبکہ وہ ہمارے کاز کی, ہمارے موقف کی تائید کرے. تو آپ اسی ایم آر ڈی کی دلیل کو اپنی تائید میں پیش کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ جواب دیں کہ جس خمینی کی تعریف مودودیوں نے کی ہے, جو خمینی ابو بکر عمر کو کافر لکھتا ہے, آپ نے اس غلط کار جماعت کو متحدہ شریعت محاذ میں خالص مذہبی اور دینی تاریخ میں شمار کے شریک کیوں کیا؟ نصرت بھٹو یا بے نظیر بھٹو کا عقیدہ, نظریہ, عمل کوئی ہو, لیکن بے نظیر یا نصرت بھٹو نے کوئی کتاب پیغمبر کے صحابہ کے خلاف نہیں لکھی, جبکہ مودودیت اور مودودیت کا لیڈر ابو العلا وضاحت کے ساتھ لکھ چکا ہے کہ حضرت عائشہ پیغمبر کے سامنے زبان دراز تھی. میں نے کہا تم اس بدبخت جماعت کو, اس بدترین جماعت کو, اس سیاہ جماعت کو, اس خمینی کی ایجنٹ جماعت کو, اس امریکی جماعت کو اگر مشترکہ مقصد کے لیے ساتھ لے کے نکل سکتے ہو تو ہم بھی پیپلز پارٹی کو مشترکہ مقصد کے لیے ساتھ لے کے نکل سکتے ہیں. مولانا فضل الرحمان, جمعیت مولانا فضل الرحمان, اتنے غلوب میں بھی نہ جائیے کہ ایم آر ڈی زندہ باد. اتنے غلوب میں بھی نہ جائیے کہ ایم آر ڈی زندہ باد. وہ پتہ نہیں کب تک ہے کب تک نہیں. بات تو ایک اصول کی ہے کہ مشترکہ مقاصد کے لیے بعض اوقات بدل نخواستہ غلط آدمی کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے جبکہ وہ غلط آدمی ہمارے کاز کی تائید کرتا ہو. جبکہ وہ غلط آدمی ہمارے کاز کی تائید کرتا ہو تو لے کے چلنا پڑتا ہے. اگر جماعت مودودیہ یہ متحدہ شریعت محاذ میں آ گئی ہے, میں نہیں اعتراض کرتا کیوں آ گئی, کیوں لایا گیا, مجھے اعتراض نہیں, اس لیے کہ یہ ہماری دلیل ہے کہ مشترکہ مقاصد کے لیے لے کے نکلا جا سکتا ہے. تو جیسے ہمارے دوسرے بزرگ ان کو ساتھ لے کے نکل پڑے, اسی طرح ہم